السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن ٹو واٹر ریلیشنز آف پلانٹس۔ اس ٹاپک میں ہم واٹر کا انٹروڈکشن، واٹر کی پلانٹس کے لیے امپورٹنس اور ساتھ ہی واٹر کی پراپرٹیز اور فنکشنز کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، واٹر ہمارے پاس کیا ہے؟ زندگی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسے ہم میڈیم آف لائف بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کائنات میں زندگی کا وجود پانی کے بغیر ممکن نہیں۔ اور یہ بات ہم کس ایویڈنس کی بیس پہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات ہم سائنسی جو ہمارے پاس علم ہے اس کی بیس پہ کہہ سکتے ہیں۔ اور سائنسی علم یا اسے ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا منظم علم ہوتا ہے جو اس کائنات میں موجود چیزوں کو دریافت کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ چیزیں کیسے ورک کرتی ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو چیزوں پر غور اور فکر کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ تقریباً 700 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بار بار یہ الفاظ فرمائے ہیں، تتفکرون یا تفکرون، یعنی کہ وہ چیزوں پر کیا کریں؟ غور اور فکر کریں۔ اسی طرح علم کی امپورٹنس ہم قرآن پاک سے بھی دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ سائنس کا علم ہو چاہے وہ آرٹس کا علم ہو۔ علم کا جو بیسیکلی مطلب ہے یعنی کہ جاننا، سیکھنا چیزوں کے بارے میں۔ سورہ العلق ورس نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سکھایا انسان کو جو نہیں جانتا تھا وہ۔ اسی طرح سورہ الحشر ورس نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم قرآن پاک کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اس کے خوف سے دب جاتا، یعنی کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کیا کریں؟ غور اور فکر کریں۔ اسی طرح ایک اور سورہ النساء میں ورس نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اب جو ہمارے پاس سائنس کا علم ہے وہ 3 سوالات پر بیس ہے جب بھی ہم کسی چیز کو ڈسکور کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چیز ہے کیا، دوسرا وہ چیز ہے کیوں، اور وہ چیز کیسے بنائی گئی، کیسے کام کرتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس جو واٹر ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ میڈیم آف لائف کہتے ہیں یا زندگی کہتے ہیں، اس کے ایویڈنس ہمیں ڈیفرنٹ پوائنٹ سے مل سکتے ہیں۔ ایک تو جب ہم آرگنزم کی باڈی کی بات کریں، ان کے اندر جو سیلز ہیں جن سے مل کر آرگنزم بنا ہوا ہے، ان کے ٹوٹل ماس کی بات کریں ہم تو ان کا 70% یا اس سے زیادہ کا حصہ جو ہے وہ کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے؟ واٹر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم پلانٹس کی بات کرتے ہیں کہ پلانٹس کے لیے جو واٹر ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ اگر پلانٹس میں واٹر ڈیفیشنسی ہو جائے تو ہمارے پاس 2 کنڈیشنز آتی ہیں، ایک ہے ولٹنگ اور دوسری کیا ہے؟ پرماننٹ ولٹنگ۔ ولٹنگ کو ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں لاس آف واٹر، جو کہ پلانٹس کے لیے زیادہ ہارمفل نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ہم پلانٹس کو واٹر سپلائی کریں گے تو اس کی جو ولٹنگ ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ اوور کم ہو جائے گی، اس کے اندر دوبارہ جان آ جائے گی۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ پرماننٹ ولٹنگ۔ جب ہم کانسٹنٹلی پلانٹس کو واٹر پرووائڈ نہیں کریں گے، واٹر سپلائی نہیں کریں گے،
اس سے کیا ہوگا، پلانٹس کی ڈیتھ شروع ہو جائے گی۔ وہ کیسے کہ سیل کی جو سیل ممبرین ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہمارے پاس سیل کے اندر جو ڈیفرنٹ آرگنیلز ہیں ان کی بھی ڈیتھ سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا، جو ہمارے پاس پلانٹ ہے وہ پورا کا پورا ڈیڈ ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارے پاس واٹر ڈیفیشنسی کی کنڈیشن، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واٹر پلانٹس کے لیے کتنا اہم ہے۔ اسی طرح اگر ہم ڈورمنسی کی بات کریں، ڈورمنسی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ایک ہمارے پاس ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں جو پلانٹس کے اندر میٹابولک پروسیسز ہو رہے ہیں، جیسا کہ فوٹوسینتھسس یا ریسپائریشن، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، جبکہ پلانٹس زندہ رہتے ہیں۔ اب اسی طرح جو ہمارے پاس سیڈ جرمینیشن ہے، اس کے لیے پانی کتنا امپورٹنس ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم ڈورمنسی آف سیڈز دیکھیں کہ وہ سیڈز کے ہیں وہ گرو نہیں کر سکتے، وہ ایک ڈورمنٹ فیز میں چلے جاتے ہیں، ڈورمنٹ پیریڈ میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو موئسچر یا واٹر اویلیبل نہیں ہوتا، فیوریبل کنڈیشنز اویلیبل نہیں ہوتی۔ جب بھی ہم انہیں موئسچر پرووائڈ کرتے ہیں، واٹر پرووائڈ کرتے ہیں، تو ان کی کیا ہو جاتی ہے، جرمینیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں جو ہمارے پاس گندم کے جو دانے ہوتے ہیں ان پر آپ ہلکا ہلکا پانی سپرنکلنگ کریں تو آپ کچھ دن بعد دیکھیں گے کہ ان کے اندر سے سیڈلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح دیکھیں پلانٹس کے لیے پانی کتنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہم ارتھ کی بات کریں، زمین ہمارے پاس کیا ہے، واٹر ریزرو ہے، اس کے اندر بہت زیادہ پانی موجود ہوتا ہے۔ واٹر موجود ہے زمین میں، وہ پلانٹس کے لیے کس طرح امپورٹنس ہے کہ سولوشن فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر ڈیفرنٹ نیوٹرینٹس، ایلیمنٹس جو پلانٹس کی گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہوں وہ سولوبل ہوتے ہیں، اور جس سے پلانٹس اس واٹر کو اپٹیک کرتا ہے تو وہ اپنے نیوٹرینٹس، ان ایلیمنٹس کو بھی اپٹیک کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہمارے پاس ٹام رابنس جو کہ امریکن ناولسٹ تھا، وہ اپنے ایک ناول ایون کاؤ گرلز گیٹ دی بلوز، اس میں واٹر کی کچھ ایسی پراپرٹیز کو ڈسکس کرتا ہے جو کہ لٹرلی اگر ہم دیکھیں تو اس کا دور دراز تک سائنس سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ اس خوبصورتی سے واٹر کی امپورٹنس پر نوٹ لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے واٹر کیا ہے، ایس آف ایلیمنٹس ہے۔ ایس آف ایلیمنٹس سے کیا مراد ہے، جتنے بھی ہمارے پاس مالیکیولز ہیں، ایلیمنٹس ہیں، ان میں جو واٹر ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس واٹر ہے، جب بھی وہ بادلوں سے گرتا ہے اس سے کوئی پیراشوٹ کی، کوئی پروں کی، اور نہ ہی کوئی سیفٹی نیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو واٹر ہے وہ سلوپ کے اوپر کیا کرتا ہے، بہتا ہے ہمیشہ۔ سلوپ یعنی کہ گریڈینٹ۔ گریڈینٹ کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس دو پوائنٹس کے درمیان جو کنسنٹریشن کا ڈیفرنس ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، گریڈینٹ کہتے ہیں یا سلوپ کہتے ہیں۔ اور جو ہمارے پاس واٹر ہے وہ زمین میں بریڈ بھی ہے اور اس کو ہم بار بار وہاں سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح واٹر ہے، جب ہم اس سے آگ پر ڈالتے ہیں تو آگ کیا ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے۔ اور واٹر جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے،
ہمیشہ موشن فارم میں ہوتا ہے، یعنی کہ حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم واٹر کو بوائل کریں، ہیٹ دیں، تو اس کے اندر جو ہمارے پاس کائنیٹک انرجی ہے جو مالیکیولز کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ بخارات کی فارم میں ہمارے ایٹماسفیئر میں پریزنٹ ہے اور ایور فلوئنگ ہے، یعنی کہ اس کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اسی طرح واٹر کے اندر کوئی انا پرستی نہیں ہے، جس مرضی شیپ میں آپ اس سے رکھیں اسی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، لیکوڈ میں، سولڈ میں، گیس میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو واٹر ہے وہ کیا ہے؟ یوبیکویٹس ریسورس ہے، یعنی کہ ہر جگہ پانی پریزنٹ ہے۔ زمین میں دیکھیں پانی پریزنٹ ہے، اسی طرح بادلوں میں دیکھیں ڈراپس کی فارم میں وہاں پانی پریزنٹ ہے، ایٹماسفیئر میں دیکھیں وہاں ویپرز کی فارم میں پانی کیا ہے؟ پریزنٹ ہے، جو ڈیفرنٹ چیزوں کو آپس میں کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح ہمارے پاس یوبیکویٹس پروٹینز ہوتی ہیں، جو کہ کیا ہیں؟ سمال سائز پروٹینز ہیں جو لارج پروٹینز کو جوائن کرتی ہیں، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ یوبیکویٹن کہتے ہیں، اور اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یوبیکویٹنیشن کہتے ہیں۔ ہم نے ڈسکس کیا امپورٹنس آف واٹر کہ جو ہمارے پاس واٹر ہے پلانٹس کے لیے کتنا اہم ہے۔ اب واٹر کی ڈیفیشنسی سے کیا ہوتا ہے؟ پلانٹس کی گروتھ افیکٹ ہوتی ہے۔ جب پلانٹس کی گروتھ افیکٹ ہوگی، اس کا میٹابولزم افیکٹ ہوگا، اس کی ڈیولپمنٹ افیکٹ ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا؟ پلانٹ کی جو ییلڈ ہے وہ بھی کیا ہوگی؟ افیکٹ ہوگی۔ اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹریس کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ڈیزرٹس میں دیکھیں جہاں کیا ہے؟ کوئی ویجیٹیشن نہیں ہوتی، وہاں واٹر کی کیا ہوتی ہے؟ ڈیفیشنسی ہوتی ہے نا، واٹر اویلیبل نہیں ہوتا، جس سے وہاں پلانٹس کی گروتھ نہیں ہوتی، یا اگر ہو بھی رہی ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ افیکٹڈ ہوتی ہے۔ اب جو ہمارے پاس فنکشنز آف واٹر ہیں اس میں پہلا ہے ایز اے سولونٹ۔ واٹر کو ہم ایز اے سولونٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جب بھی ہم پلانٹس میں نیوٹرینٹس کی اپ ٹیک کی بات کرتے ہیں، نیوٹرینٹس کے ٹرانسفر کی بات کرتے ہیں، تو واٹر وہاں ایز اے سولونٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے۔ زمین میں ڈیفرنٹ نیوٹرینٹس پریزنٹ ہوتے ہیں نا، تو وہ واٹر میں سولوبل ہوتے ہیں، تو وہ واٹر کی اپ ٹیک ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ نیوٹرینٹس کی بھی کیا ہوتی ہے؟ اپ ٹیک ہوتی ہے، جو پلانٹس کی گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے پاس واٹر ہے وہ کیا ہے؟ میڈیم ہے بہت سارے بائیو کیمیکل ریئیکشنز کے لیے۔ وہ کیسے؟ جو ہمارے پاس فوٹو سینتھیسس ہیں، ریسپائریشن ہے، یہ سائٹوپلازم میں ہو رہی ہوتے ہیں نا، وہاں سارا یہ واٹر پریزنٹ ہوتا ہے سائٹوسول میں، تو وہاں ان ریئیکشنز کے پراپر ہونے کے لیے واٹر کیا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اور بعض بائیو کیمیکل ریئیکشنز ایسے ہوتے ہیں ان میں واٹر ایز اے ریئیکٹنٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ فوٹو سینتھیسس، جس میں واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ سن لائٹ کی موجودگی میں ریئیکٹ کرتے ہیں اور ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس کیا بنتا ہے؟ گلوکوز بنتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں واٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اسٹرکچرل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے پلانٹس کو۔ چلیں ایک ہمارے پاس ووڈی پلانٹس ہوتے ہیں جن میں ووڈ کیا کرتی ہے؟ پلانٹس کو سپورٹ کرتی ہے۔ کچھ ہمارے پاس ہربیشیس پلانٹس بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی سپورٹ تو انہیں مل رہی ہوتی ہے، اسٹرکچرل سپورٹ، وہ کیسے ملتی ہے؟ ٹرگر پریشر سے ملتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس واٹر ہے وہ کیا ہے؟ میڈیم ہے کس کے لیے؟ ٹرانسفر آف گیمیٹس، جو ہمارے پاس برائیوفائٹس ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمفیبینز پلانٹس کہتے ہیں۔ ان میں جو ایگ ہوتا ہے وہ نان موٹائل ہوتا ہے، اور جبکہ سپرم کیا ہوتا ہے؟ موٹائل ہوتا ہے۔ تو سپرم کو ایگ کے پاس جانے کے لیے، ٹرانسفر ہونے کے لیے واٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟
ایمفیبینس کہتے ہیں برائیوفائٹس کو، جس کی ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ موسیز۔ اسی طرح جو پلانٹس کے اندر ڈیفرنٹ موومنٹس ہیں پلانٹس کے ٹرگر پریشر کی وجہ سے، یا جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹیمولائی ہیں جس میں لائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں ہمارے پاس ٹیمپریچر ہے، تو اس طرح ڈیفرنٹ جو موومنٹس ہیں ان میں بھی جو واٹر ہے وہ کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اس طرح واٹر کو ہم تھرمل بفر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جو ٹیمپریچر میں چینج آتا ہے واٹر کیا کرتا ہے؟ اس کو ریزسٹ کرتا ہے، یعنی کہ چینج نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح جو ہمارے پاس ایوولوشن آف لائف ہے، یعنی کہ زندگی کا جو ارتقاء ہے وہ بھی بیسیکلی کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ پانی سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اسی طرح جو ہمارے پاس ایک بک ہے تیز اینڈ زیگر کی، پلانٹ فزیالوجی کی، جس میں وہ بیان کرتے ہیں پلانٹ فزیالوجی ہمارے پاس کیا ہے؟ اسٹڈی آف واٹر ہے۔ اس بات سے ہم واٹر کی جو ہمارے پاس امپورٹنس ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا ٹاپک۔ آئی ہوپ سو آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔